موضوع الدرس في مواسيق اليهود والنصارى ونقضهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومناصرته وموازرته واکتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي برسله الله يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور مددگار، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ نصارہ ہیں، متابع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا. اخذنا علیہم العہود والمواثیق، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، ان سے بھی مواثیق لیے، علی متابعت الرسول کے اپنے پیغمبر کی اتباع کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں گے، ومناصرتہ اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی قوت کے اضافے کا ذریعہ بنیں گے، واکتفاء آثارہ اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، وعلی الایمان بکل نبی اور ہر اس نبی پیغمبر پہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے. یہ ہم نے ان سے عہد لیا، لیکن ففعلوا انہوں نے بھی وہی کیا جیسے یہود نے کیا تھا کہ ان عہد کو توڑ ڈالا. اللہ سے عہد کیا تھا، وفا نہ کی، اس کو توڑ ڈالا جیسے کہ یہودیوں نے توڑ ڈالا تھا. تو اس میں یہ بات ایک یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو قرآن مقدس کے مختلف صورتوں میں آپ کو یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ملتی ہے. کئی صورتوں میں ذکر ہے یہودیوں کا اور کئی صورتوں میں ذکر ہے عیسائیوں کا، نصرانیوں کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ جو تھا نا یہ قریب ہے زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ. باقی انبیاء کے درمیان میں تو ہزاروں سال کے پاس، یعنی یہ اقرب تھے الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو جو واسطہ پڑے گا وہ 3 قوموں سے پڑے گا. اللہ تو جانتے ہیں
سب سے پہلا مقابلہ جو ہے وہ تو مشرکین مکہ سے ہوگا کہ حضور بعثت مکے میں ہوئی اور سب سے پہلے مخالف مقابل دشمن مشرکین. اور پھر ہجرت مدینہ منورہ کے بعد آپ کا جو معاملہ ہوگا پھر وہ یہود سے ہوگا کیونکہ یہود کے قبائل مدینہ منورہ میں موجود تھے. نصارہ سے ہوگا کیونکہ نصارہ جو ہے وہ بھی نجران میں موجود تھے. تو ان قوموں نے حضور کے زمانے میں موجود ہونا تھا اور آج تک موجود ہیں. یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں. اس لیے اللہ نے ان کا پوری تفصیل سے ذکر کیا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے ذکر کرنے میں دلیل ہے صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھیں بھئی یہودی ہیں ان کے پاس تو چلو تورات ہے, نصارہ ہیں, انجیل ہے, بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی واسطہ نہیں. لیکن حضور پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک کے سارے احوال جو ہیں وہ ذکر فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. اس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا. کس طرح پھر ہم نے اس کی والدہ کو وحی بھیجی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے صندوق دریا میں ڈالا. یعنی اس سے لے کر پھر آپ کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں, وہ بھی قرآن میں موجود. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک قبطی مارا گیا, وہ بھی قرآن میں موجود. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ان سے ڈرتے ہوئے کہ مجھے جرم قتل میں نہ پکڑ لے, آپ مدین کی طرف ہجرت فرما گئے, وہ بھی قرآن میں موجود. جب آپ مدین پہنچے تو وہاں 2 کنویں تھے, ایک کنواں بند پڑا تھا اور ایک کنویں سے یعنی پتھر ہٹا کے لوگ اپنے مال مویشی کو پانی پلا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں, بکریاں آتی ہیں روک دی ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں آپ بھی پلائیں, کیوں روک رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں پلا سکتے, یہ جتنے مال مویشی والے لوگ ہیں یہ جب اپنے جانوروں کو پلا کے چلے جائیں گے جو بچے گا ہم پلائیں, کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں, ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان پتھروں کو اٹھا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو ہٹایا اور دوسرا کنواں جو بند پڑا تھا اور اس سے پانی نکال کے ان کے مال مویشوں, یہ بھی قرآن میں موجود. یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اتنی تفصیل تو حضور پاک کی ولادت کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں ہے. سارے قرآن کا مطالعہ کریں, حضور کی ولادت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے, بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ نے دودھ پیا, عبد المطلب کے بعد ابی طالب کے قرآن میں کوئی ذکر نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو اتنا تفصیلی ذکر ہے, تو اس پہ کبھی غور کیا کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی اتنی تفصیل سے ہے کہ بھئی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ جو تھیں امرأت عمران, انہوں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے بچہ دیں گے تو میں آپ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی خدمت کے لیے. وہاں سے ذکر ہے. پھر بی بی مریم پیدا ہوئی, پھر بی بی مریم کی کفالت پہ جھگڑے ہو گئے کہ کون, وہ کہے میں کفالت کروں گا, وہ کہے میں کفالت, حتیٰ کہ قرآن اندازی ہوئی اور قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا, وکفلھا زکریا, ساری تفصیل. پھر بی بی مریم جوان ہو گئی, قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم کے بعد جبریل آئے, قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم حاملہ ہو گئی, قرآن میں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا, یہ سارا قرآن ہے.
تو غور کریں کہ آخر حضور کی پیدائش کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اتنی بڑی تفصیل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی پیدائش تو سب کے سامنے ہوئی۔ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے، تو جو اصل مخالف ہیں، مشرکین ہیں، مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کے سامنے تو ولادت ہوئی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے بی بی آمنہ کے گھر میں۔ ان کو تو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو تھے وہ فوت ہو گئے، آپ کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے، اور وہ مدینہ منورہ میں فوت ہو۔ مکے والوں کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جس رات میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو صبح کو ایک بہت بڑا راہب اور کاہن تھا جو کبھی اپنے پہاڑ کی غار سے نیچے نہیں اترا تھا، ہمیشہ وہ اپنی غار میں رہتا تھا، ساری دنیا اس کے پاس جاتی تھی۔ تو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اترا ہے اور مکے کی گلیوں میں ایسے دوڑ رہا ہے اور پریشان ہے، اور ایک ایک سے پوچھ رہا ہے کہ حل ولد مولود اللیلہ، آج رات کو مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ آخر ان کو پتا لگا، انہوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ دوڑا ہوا گیا، عبد المطلب دیکھ کے خود حیران ہو گیا، وہ تو ان کے نزدیک بہت بڑی شخصیت تھی نا، وہ تو کبھی کسی کو ملتا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ عبد المطلب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ سیدھی بات کریں۔ انہوں نے کہا بھائی بات ٹھیک ہے، میرے بیٹے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں بچہ۔ انہوں نے کہا تو آپ سیدھی بات کریں نا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایک ہی بات ہے، عبداللہ فوت ہو گئے تو میں اس کا دادا ہوں۔ اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ تو ساری بات مکے والوں کو پتا ہے، لہذا قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو چیز سامنے ہو رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ عبد المطلب آئے اور حضور پاک کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اندر سے گھر کے دروازے کے باہر لائے، اور جو ہی کاہن کی نظر پڑی تو کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، اور گر گیا، کہنے لگا اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ پھر ہوش آیا اس کو، کہنے لگا کہ عبد المطلب ایک بات ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا، پوتا جو ہے تمہارا، اس کے منہ پہ جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ دودھ نہیں پیے گا، تو میں اس کو پڑھ کے جن بھگا دوں؟ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، آپ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ ابھی کہہ رہا تھا نبی پیدا ہوا، ابھی جن نے قبضہ کیا ہوا، یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ سارا مکہ جانتا ہے۔ بی بی حلیمہ بنو سعد سے آتی ہیں، سارا مکہ جانتا ہے۔ بی بی حلیمہ حضور کو لے کے جب جاتی ہیں، کمزور اونٹنی تھی، سب اونٹنی والے بچے لے کے چلی گئی، سب سے پیچھے رہ گئی بی بی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور کو اپنے گود میں بٹھایا اور اونٹنی میں بیٹھی، میری اونٹنی تو اتنی تیز دوڑی کہ وہ سارے قافلے پیچھے رہ گئے، اور لوگ حیران ہیں کہ بی بی حلیمہ کی تو اونٹنی چلتی نہیں تھی، آج دوڑ رہی ہے۔ تو سارے مکے نے دیکھا، بنو سعد نے دیکھا، طائف والوں نے دیکھا، تو اس میں حضور کی ذکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں وہ چیز بیان کرتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو، جو اہم چیز۔ اور پھر یہ ہے کہ جب حضور یہود کو بتلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہے اور حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی۔ جب آپ نصارہ کو بتلا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے،
اور کیسے جھولے میں تھے جب قوم نے آ کے اعتراض کیا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ اے ہارون کی بہن تیرا ماں کا خاندان بھی پاک، تیرے باپ کا خاندان بھی پاک، اور یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ کا حکم تھا کہ بی بی کچھ نہیں کہنا، فاشارت الیہ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے بات نہیں کرنی ہے، میں اگر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمنوں کی زبان بند کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، بس اشارہ کر دینا بھی تم جانو بچہ جانو۔ فاشارت الیہ، اب قوم حیران ہو گئی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بی بی یہ جو بچہ جھولے میں ہے یہ کیسے بولے گا؟ ایک تم نے چوری کی ہے، دوسرا سینہ زوری بھی کرتی، ہمیں پاگل بناتی ہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تیری ماں پہ اعتراض نہیں ہو رہا، تو میرا نبی ہے، نبی کی عزت و عصمت پہ حملہ ہو رہا ہے، اب بولو صفائی دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ہاں مسلمانوں غور کرو، یہاں حضرت عیسیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ انی رسول اللہ، انی کلمت اللہ، انی روح اللہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو عبد ہوں، معبود تو اس کی ذات ہے، اور انہوں نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ابھی جھولے میں ہے اور نبوت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یہ دونوں خالہ بھائی ہیں، ابھی یحییٰ علیہ السلام بھی بچے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام تم اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ابھی بچے تھے کہ ہم نے نبوت عطا فرما دی۔ تو اس لیے جب حضور یہ باتیں کہتے تھے تو ایمان سے کہو کہ یہود گھر میں بیٹھ کے، چلو سامنے تو نہ مانتے ہوں، گھر میں بیٹھ کے تو کہتے ہوں گے بھی نبی تو سچا ہے، سچی خبر دے رہا ہے، یہ تو ہماری شریعت کی باتیں بتلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے پیغمبر کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ تو یہ صداقت محمد مصطفیٰ کی دلیل تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں یہود اور نصارہ کا زیادہ ذکر کیا، اور دوسرا حضور کی امت کے لیے تنبیہ تھی کہ تم بھی ایسا نہ کرنا جیسے یہودیوں نے کیا کہ اللہ سے وعدے کر کے توڑ ڈالے، جیسے نصرانیوں نے کیا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ ڈالے۔ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا، تو کبھی یا کلمہ نہ پڑھو یا پڑھا ہے تو پھر عہد کر کے نہ توڑو۔ اس لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ سے شریک نہ بنانا، اس لیے ذکر آیا ہے ان کا قرآن نے۔ اب نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ناصرہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے نصارہ مشہور ہو گئے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ نصارہ انصار سے ہے، مدد کرنے والے، مددگار۔ جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ قال عیسیٰ یا قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری
إلى الله قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اس لیے انصار کہلائے. اللہ نے فرمایا ان سے بھی ہم نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی وہ عہد توڑ ڈالا جیسے یہودیوں نے توڑ ڈالا ہے. انہوں نے بھی عہد توڑ ڈالا, انہوں نے بھی وفا نہ کی. وَنَسُوا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا تو ہم نے بھی ان کے اندر دشمنی اور بغض ڈال دیا. فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کے دشمن بن گئے کیونکہ محبت بھی دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں اور بغض بھی دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ, اسی طرح قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. وَكَذَلِكَ طَوَائِفُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِمْ لَا يَزَالُونَ مُتَبَاغِضِينَ مُتَعَادِينَ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جتنی جماعتیں تھیں نصرانیوں کی مختلف جنس ہونے کے باوجود بھی ان کا آپس کے اندر ہمیشہ بغض رہا, ایک دوسرے پہ لعنت کرتے رہے, ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے. وَكُلُّ فِرْقَةٍ تُحَرِّمُ الْأُخْرَىٰ وَلَا تَدَعُهَا تَلِجُ مَعْبَدَهَا. اب ہر فرقہ جو ہے دوسرے کو روکتا تھا کہ خبردار ہمارے گرجے میں نہ آنا, ہمارے عبادت خانے میں کبھی داخل نہ ہونا. فالملکیت, ان میں ایک فرقہ تھا جو ملکانیہ اور ملکیہ کہتا تو تکفر الیعقوبیہ. ان میں 3 فرقے پیدا ہوئے, ملکیہ, یعقوبیہ اور نستوریہ, سب ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے. وَكَذَلِكَ الْآخَرُونَ وَكَذَلِكَ النَّسْطُورِيَّةُ وَالْأَرْيُوسِيَّةُ كُلُّ طَائِفَةٍ تُكَفِّرُ الْأُخْرَىٰ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے اور قیامت تک یہ اسی طرح ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے. ثم قال اللہ تبارک و تعالی, لیکن یاد رکھو یہ آپس میں ان کا جتنا بغض ہو لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ہے. الکفر ملۃ واحدہ. جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا پھر یہودی بھی مل جائیں گے, نصرانی بھی مل جائیں گے, ساری پارٹیاں مل جائیں گی, ہندو بھی مل جائیں گے, سب کٹھے ہو جائیں گے. کفر ایک ملت ہے اور مسلمان ہم فرقے فرقے میں بٹ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آج کسی تاریخ کو, تاریخ کیا ہے, رات دن کے واقعات اٹھا کے دیکھ لو کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ملک کو مٹانے کے لیے کون ہے؟ وہی یہودی, وہی نصرانی, وہی ہندو. یہ سارے مل چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اچھا پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی ہم نے کیا دشمنی کی ہے ان کی؟ ایک ٹھنڈے دل سے آدمی سوچتا ہے نا کہ ہم تو سوئی بھی نہیں بناتے نا, یہ تو بدبخت ہوائی جہاز بناتے ہیں, یہ تو میزائل بناتے ہیں, چاند پہ پہنچ رہے ہیں, تو ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اصل دشمنی ہم سے نہیں اسلام سے ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اسلام پوری دنیا پہ غالب ہو جائے. وہ کتاب میں پڑھ کے بیٹھے, انہوں نے ریسرچ کی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جتنے دشمن مار سکتے ہو مارو, ان کو ختم کرو. ورنہ ایک وقت تو آئے گا جب یہ اتنا غالب ہو جائیں گے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دین کو پورے ادیان پہ غالب کر دوں گا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اس پہ میری گواہی کافی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں. اور جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یاد رکھو کوئی دین باقی نہیں رہے گا. انہ یقتل الدجال ویکسر السلیم, یہود کا بڑا دجال ہوگا, اس کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے, اور نصرانی کی جو صلیب الصلبوت ہے اس کو بھی توڑیں گے, ان کی طاقت کو بھی ختم کر دیں گے. ویضع الجزیۃ, اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے. بس یا اسلام یا تلوار. یملأ الارض عدلا وقسطا, پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے, اور پوری دنیا میں اس وقت کوئی دین نہیں ہوگا الا دین الاسلام. اور اس وقت اگر کوئی نصرانی ہو زندہ وہ سب اسلام لے آئیں گے, یا اسلام لائیں گے یا مٹ جائیں گے. ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد
ووعید اکید للنصارى، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے نصرانیوں کے لیے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، اللہ کے احکام کی تکذیب کی ہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، فکر نہ کرو، وقت آنے والا ہے ہم سب کا بدلہ دیں، ہم پوری سزا دیں گے۔ وما نسبوه الى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، اور جو تم لوگوں نے اللہ کی طرف نسبت کی ہے، کبھی عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، کبھی بیٹا کہتے ہو، کبھی تین میں تیسرا کہتے ہو، اور کبھی بی بی مریم کو خدا کی بیوی بناتے ہو، فکر نہ کرو، وقت آ رہا ہے ہم میں ایک ایک لفظ پر سزا دیں گے۔ من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ تو وہ ذات ہے نہ جنا کیا نہ کسی کو جنا ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، لا شریک لہ فی ذاتہ، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ نے سورۃ الاخلاص اتار کے فیصلہ فرما دیا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ، انہ الواحد والصمد، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ بیوی کے ماں باپ اور رشتہ داروں میں اگر حیا نہ ہو، اسی طرح اکثر لڑکے لڑکیاں جوان مل ملاپ اور بے حیائی کے کام تو ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ قاعدہ ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے نا، حدیث ہے، مبارک ہے کہ من رأى منکم منکرا، اگر تم کوئی برائی دیکھتے ہو فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، پھر زبان سے روکو، ان کو منع کرو۔ اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو اور الگ ہو جاؤ۔ اس لیے شریر لوگوں سے، برے لوگوں سے نہ میل نہ ملاپ نہ تعلق نہ قربت، بالکل الگ ہو جائیں۔ بیوی بڑی تہجد گزار ہے لیکن شوہر کی بات نہ مانتی ہو، شوہر کی جائز بات نہ مانتی ہو تو جہنم میں جائے گی۔ ایک ہے کہ شوہر ناجائز کہتا ہو تو وہ کیوں مانے، یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ آخر تہجد گزار بیوی شوہر کی بات کیوں نہیں مان رہی، وجہ تو ہوگی نا۔ اگر وہ شوہر کی صحیح بات نہیں مانتی ہے تو تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد پڑھنے سے حتیٰ کہ اسلام نے تو اس کو اتنا پابند کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند اجازت نہ دے۔ خاوند سے پوچھے کہ بھئی کل جمعرات ہے میں روزہ رکھوں، وہ کہے نہیں تو نہ رکھ، وہ تو اتنا پابند ہے۔ ایسی تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ کہ خاوند ناراض ہے، خاوند کی بات مانتی نہیں، تہجد پڑھ رہی ہے۔ بہنوں ہی جو ہیں ان سے میل ملاپ نہیں رکھا جا سکتا قطعاً۔ مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہوئے حادثہ ہوا اور 4 آدمی اس وقت بیچارے ہسپتال میں ہیں، کوما میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ رکن یمانی کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے، اس لیے یمانی ہے، عراقی ہے، شامی ہے، تو جو کونا جس ملک کی طرف ہے اسی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ شامی ہے، یہ عراقی ہے اور یہ یمانی ہے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے بالکل طواف چھوڑ دے،
وضو کریں اور دوبارہ طواف شروع کریں، کیونکہ طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، وہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک فرق ہے کہ اگر تم نے ایک چکر یا 2 چکر کیے تھے تو اب وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کرو، اور اگر تم نے 4 چکر کر لیے تھے پھر وضو ٹوٹا ہے پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔ کہتے میری والدہ نمازی پرہیزگار تھی، آگ سے جھلس گئی، جھلسنے کے وقت ان کے منہ سے درد کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا، 2 دن کے بعد فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کچھ طویل نکلا، کوئی طویل ان سے نہیں مرتا، طویل سے مرتا تو آج کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، طویل شویل سے کوئی نہیں مرتا، اتفاق ہے۔ لوگ کرتے ہیں، تویز بھی کرتے ہیں، جادو بھی کرتے ہیں، سحر بھی کرتے ہیں، لیکن موت و حیات کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے موت لکھی ہے آئے گی، جب اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو لاکھ تویز کریں، کچھ بھی کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے، ان کی دعا استاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ نے کہا کیوں؟ نے کہا قبول ہوتی تو سارے استاد مر جاتے، ایک بھی نہ رہتا۔ وہ روز دعا کرتے استاد مرے جان چھوٹی چھوٹی ہو، تو پھر استاد تو کوئی نہ بچتا نہیں۔ نہ محرم عورت پر نظر پڑے نظر جھکا لو اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں اپنے دوستوں کو اسلامی بات کہتا ہوں تو مجھے ملا بلا کہتے ہیں، کہتے رہے، وہ برائی سے بات نہیں آتے، تم اچھائی سے کیوں بات آتے؟ تم اپنی بات کہتے رہو، کہنے دو ان کو۔ دین سیکھنے کا طواف سے زیادہ ثواب ہے۔ دین طواف نفلی عبادت ہے اور دین سیکھنا تو فرض ہے۔ میرے باپ کو غصہ بہت آتا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، علم کرو، اور باپ کو لے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، بلڈ پریشر چیک کراؤ، دوائی دے گا، غصہ اتر جائے گا۔ اصل میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا غصے والا آدمی، اس کا پی وی شوٹ کر گیا ہے تو غصہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو گولی دو بلڈ پریشر کی، 15 منٹ کے بعد کہو چلو کرو جی غصہ، مجا لے وہ غصہ کرے۔ میں اپنی بیوی سے مذاق کرتا ہوں تو اس کو طنز لگتی ہے، تو اب اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی بیوی کو سمجھاؤ بھی میں مذاق کر رہا ہوں۔ گانا سننا حرام ہے۔ میرے دوست کا باپ حرام کماتا ہے تو اگر میں ان کے پاس کھانا کھاؤں کوئی حرج نہیں، کھانا تو کافر کا بھی کھا سکتے ہیں۔ جب شیطان حملہ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو تاکہ وہ بھاگ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بار بار پڑھو، 4-5 منٹ میں اس کا حملہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں ہے بلا۔ اب عمرے پہ آئے ہم نہیں رہ سکتے، وقت ختم ہو گیا، ہمیں واپس جانا ہے، پھر دوبارہ آنے کے لیے ہمارے بس میں تھوڑا ہے۔ اگر ایک آدمی صاحب دولت ہے، طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ عمرہ نہ بھی کرے حج فرض ہے۔ مکہ میں یہ جگہ شرائع ہے، اس کا نام شرائع کیوں رکھا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا۔ میں سفارت خانے میں گیا تو ایک آدمی نے پوچھا، اس نے اپنا نام کوڑا خاں بتلایا۔ تو یہ ہمارے دیہاتوں میں اکثر ہوتے ہیں، کوڑا خاں، مٹھا خاں، بدھو خاں، خمیسو خاں، جمعہ خاں، سہارے خاں، یہ جہالت کے نام ہیں۔
یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، بالکل ہے۔ اگر کوئی ہمارے عزیز یا رشتہ دار فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ روزے کا حکم جو ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو رات کے اندر ہے، مغرب کے غروب سے نہیں ہوتا۔ تو قرآن حضور پہ اترا تھا یا شیعہ پہ اترا تھا؟ تو حضور پاک نے تو فرمایا کہ عجلوا بالافطار، کہ افطار جلدی کرو، غروب ہو فوراً افطار کرو۔ تو ہم حضور کی بات کو مانیں یا ان کی بات کو سمجھیں؟ رات کے وقت خواب میں برے برے خیال آتے ہیں، تو آپ وضو کر کے جب لیٹے نا تو 2 رکعت پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دی، آخری صورتیں پڑھ کے دم کر دی، انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ اتحیات میں آئے ہیں، مجھے شک ہو جاتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 کیے، تم کرتے رہو، شک میں نہ پڑو بس۔ ایک عورت نے حج کا ارادہ کیا، فلائٹ سے 2 دن پہلے اس کا خامند فوت ہو گیا، اب وہ عدت گزارے گی، عدت کے اندر نہیں آ سکتی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد پھر اللہ چاہے گا تو حج کرے گی۔ مدینہ منورہ کی میقات سے احرام باندھنا بالکل ضروری ہے، نہیں باندھے گا دم پڑ جائے گی۔ گورنمنٹ مارکیٹ کے نام پر جتنا ادا کیا اس سے زیادہ بھی بیپاریوں کے بل میں لکھ دیا تو حرام ہے۔ جو زیادہ لکھ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، دیے ہیں 10 لکھ رہے ہو 12، یہ صاف حرام ہے۔ والدہ کو کرسی پہ بٹھا کے عمرے کا کام کیا، ٹھیک ہے، اس کا عمرہ بھی ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا۔ وکیل صاحب تو میرا نام نہیں ہے، بہرحال آپ کا بھائی 3 سال سے پریشان ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ پریشانیاں حل کریں گے۔ والد کی جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ آدمی نے ایک اپنی بیوی کے بار بار کہنے پر، بیوی نے کہا کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، اس نے کہا کہ اگر میں نے داڑھی رکھی تو تجھ کو 3 طلاق۔ تو بہرحال یہ ہے داڑھی رکھ لو، 1 طلاق کر کے رجوع کر لو۔ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، اگر نہیں آتا تو ربنا لک الحمد بس۔ 15 شعبان کے روزے رکھنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں، 3 روزے رکھنے کا حکم ہے، 13، 14، 15۔ تو اگر رکھنا چاہتے ہو تو 13 بھی رکھو، 14 بھی رکھو، 15 بھی رکھو، سنت کے مطابق روزہ ہو۔ صرف 15 کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ حضور پاک نے حکم دیا۔ ایک عورت حالت حیض میں مدینہ منورہ سے آئی، اس نے احرام نہیں باندھا اور پھر پاکستان بھی چلی گئی، بہرحال اس پر دم تو پڑ گیا ہے۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھا ہوا تھا، حیض آ گیا، اس نے 24 گھنٹے انتظار کی، حیض بند ہو گیا، اس کے بعد اس نے عمرہ کر لیا، لیکن پھر خون آئے، اس کا معنی ہے اس کے پورے دن نہیں گزرے تھے۔ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے، کسی کی 3 دن، کسی کی 5 دن، کسی کی 8 دن۔
اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے حیض کے درمیان عمرہ کیا ہے، دم ادا کرے، توبہ بھی کرے۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، عالم دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرے؟ اتنی سزا تھوڑی ہے کہ وہ جاہل ہے، اور کیا سزا ملے اس کو جاہل ہے، جاہل رہنے دو۔ کہتے تھے کہ یہاں پر ظہر کا وقت ہوتا ہے اور عصر کی، ان کے نزدیک عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں عصر کا وقت نہیں ہوتا، لیکن علماء دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر تم حرم میں ہو تو ان کے اوقات میں نماز پڑھو، حرم کی نماز اور جماعت نہ چھوٹے۔ حرم احرام کی حالت میں جسم کے بال جو گر جاتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، گر گئے تو گر گئے۔ آدمی وضو کرتا ہے، داڑھی کے بال گر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ انگوٹھی پہنتے ہیں، پتھر لگا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ پتھر انہیں جو ہے فائدہ دیتا ہے، وہ شرک ہے، وہ تو کفر ہے۔ کوئی پتھر فائدہ، حجر اسود فائدہ نہیں دیتا تو انگوٹھی کا پتھر فائدہ دے گا؟ حضرت عمر نے یہی فرمایا تھا، واللہ انک حجر، تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان دیتے۔ تو جب جنت کا پتھر فائدہ نہیں دیتا تو یہ انگوٹھی کیا فائدہ دے گی؟ یہ عقیدہ رکھنا شرک۔ حیات النبی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جو لوگ قائل نہیں ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو۔ مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہوگا، پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو عالم آخرت شروع ہوگا۔ باقی برزخ کے احوال جب مرو گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے، پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آنا ہے نا پیش، جب سب نے دیکھ لینا ہے تو مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے کے بغیر سیدھی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سارا قرآن پڑھ لو، کسی دعا میں وسیلہ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ میرے والد نے حج نہیں کیا، پابندی ہے کہ 5 سال میں دوسرا حج نہیں، تو آپ تو اپنے والد کے معاون بن کے آئیں گے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ میں نے اعظم طارق کو خواب میں دیکھا، اچھی بات ہے، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ وحی بغیر رسول اور نبی کے کسی کے پاس آ سکتی ہے، وحی شریعت نہیں، وحی تشریعی نہیں، غیر تشریعی۔ وہ تو شہد کی مکھی کے پاس بھی آ سکتی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ احرام کی حالت میں ماسک کاغذ کا ہوتا ہے، پہن سکتے ہیں، نقاب نماز میں ضروری نہیں ہے۔ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالکل کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کھانے سے پہلے نمک کھانا چاہیے، نہیں صرف نمک ہی کھایا کرو، کھانا کیوں کھاتے ہو؟ یہ کوئی سنت نہیں ہے، جہالت ہے۔ اور خیال رکھو بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ میں دمام میں تھا، میقات سے احرام باندھ کے مکہ میں داخل ہوا، عمرہ کیا، مدینہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے آتے وقت بغیر احرام کے داخل ہوا، پھر 15 دن بعد حج کا احرام مکے سے باندھا، وہ دم پڑ گئی جو مدینے سے آپ بغیر احرام کے آئے۔ اگر آدمی 4 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے کوئی حرج نہیں۔ خط داڑھی کا خط بنانا ٹھیک ہے، ڈیزائن نہ بناؤ، خط بنواؤ۔
اگر ایک آدمی صفا مروا دوڑ رہا ہے وضو ٹوٹ جائے تو وہ بغیر وضو کے بھی دوڑ سکتا، لیکن وضو کرے اچھی بات ہے۔ میرا گاڑی پکڑ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری گاڑی آ گئی تو میں 500 ریال اللہ کے نام پہ دوں گا، تو بالکل دیں، چاہے ایک غریب کو دے دیں چاہے 10 غریبوں کو دے دو، کوئی بات نہیں، مقصد ہے وہ دینا ہے تمہیں۔ مجھے وسوسے آتے ہیں جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں فکر کرنے کی۔ لا حول ولا قوت۔ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی تو نہیں بن سکتا، یعنی آپ کا ہمسایہ ہے یا تو بھائی تو مسلمان کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مکے کا تحفہ مانگ دیں، بالکل زمزم دیں، مدینہ شریف کی کھجور دیں، اور یہ نیت کر کے دیں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ اگر عصر کے بعد سیدھا تلاوت کر دے کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد کریں۔ دعا سیدھی اللہ سے، ادعونی استجب لکم اجیب الدعوت الداعی اذا دعان۔ احرام کی حالت میں چوٹ لگی، پاؤں سے خون آ گیا، کوئی دم نہیں، چوٹ بھی تجھے لگی ہے، خون بھی تیرا نکلا ہے، سزا بھی تجھے دی جائے، اچھی بات، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ سمجھے خون نکل گیا تو دم پڑ گیا، وہ کوئی دم شم نہیں پڑتا۔ جاہلوں نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے نا۔ عمرہ کسی کے نام کا جو فوت ہو گیا ان کا کر سکتے ہو۔ صلاۃ رباعیہ جہری میں آخری 2 رکعات امام کے ساتھ ملا، اب کھڑے ہو کر جو 2 رکعت پڑھے گا بالکل سورت بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، جو چھوڑا ہے وہ پورا کرے گا نا۔ ایک آدمی نے سنت کی نیت باندھا، موبائل کی آواز سن کے نماز توڑ دیا، دوبارہ نیت کر کے سنت ادا کیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن گنہگار ہے۔ ٹیلی فون پہلے بند رکھو، اللہ کی نماز میں کھڑے ہو اور ٹیلی فون کے لیے نماز توڑ ڈالی، نعوذ باللہ۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اور ٹیلی فون جب حرم میں آؤ تو بند کر دو، تاکہ بلا وجہ تمہیں ایسے مشکلات سے دو چار نہ ہونا پڑے، یا اس کو سائلنٹ پہ لگا دیا، جب عشاء کے بعد جائیں گے تو دیکھ لیں گے، آپ اس کو جواب دے دیں گے۔ لیکن نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ عمرے کے بعد پورا سر مڈانا چاہیے، ہاں جی بالکل پورا سر مڈانا چاہیے۔ سر مڈانے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پورا مڈایا جائے، حلق پورے سر کی ہو۔ حضور پاک نے جب بھی حلق فرمائی تو سارے سر کی فرمائی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما،
یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین والے ہیں سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.